بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عرفان خان ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. قانون وراثت کے اوپر لیکچرز جو ہیں وہ جاری ہیں. ڈیتھ سکنس کے تناظر میں لیکچرز دیے جا رہے تھے. مرض الموت کی کیفیت میں اگر کوئی عورت خلا لیتی ہے تو قانون وراثت اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ہسبینڈ کس چیز کا حقدار ہے اور کس چیز کا حقدار نہیں. اگر مرض الموت کی شکل کی کیفیت میں اگر ایک بیوی خلا لیتی ہے تو حنفی فقہ کیا کہتا ہے، مالکی فقہ کیا کہتا ہے، حنبلی فقہ کیا کہتا ہے اور شافعی فقہ کیا کہتا ہے، ان چاروں فقہ کے بارے میں آپ کو آج بتاؤں گا. حنفی فقہ کہتا ہے کہ اگر ایک عورت نے مرض الموت کی شکل کی کیفیت میں خلا لیا ہے تو اس کے پاس تین راستے ہیں. یا تو وہ ایگریڈ کنسیڈریشن فار خلا، یعنی کہ خلا لینے کے لیے جو وہ آفر کرتی ہے کہ یہ رقم، یہ جائیداد میں تمہیں دیتی ہوں، مجھے تم خلا دے دو، آزاد کر دو. یہ کانسیپٹ پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. پاکستان میں کانسیپٹ یہ ہے کہ حق مہر سے کچھ چیز چھوڑ دو تو خلا لے لو. اگر لیا ہوا ہے تو 25% واپس کر دو، اگر نہیں لیا ہوا تو 50% چھوڑ دو، تک چھوڑ دو. یہ جو شریعت میں ہے کہ خلا ہمیشہ بدلے خلا لے کے، وہ خلا کی کنسیڈریشن لے کے دیا جاتا تھا. یہ اس لیے آپ کے لیے ایک تھوڑا سا نئی چیز ہوگی. اس کو کلیئر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ آپ ایمبیگوٹی کا شکار نہ ہو جائیں کہ پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے. اب حنفی فقہ کہتا ہے کہ اگر کسی عورت نے خلا لیا ہے اور وہ مرض الموت میں مبتلا ہے اور عدت کے دوران وہ فوت ہو جاتی ہے تو خاوند کے پاس تین راستے ہیں. پہلا راستہ کہ وہ جو ایگریڈ کنسیڈریشن فار خلا ہے وہ لے لے. دوسرا راستہ کہ جو اس کا لیگل شیئر بنتا ہے اکارڈنگ ٹو انہیریٹنس لا وہ لے لے. تیسرا راستہ ہے کہ پوری جائیداد کا 1/3 لے لے. لیکن پوری جائیداد کا 1/3 اور اس کا لیگل شیئر، اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے کہ اگر 1/3 پوری جائیداد کا شیئر جو ہے وہ اس کے لیگل شیئر سے زیادہ ہے تو وہ لیگل شیئر لے گا، وہ 1/3 نہیں لے سکے گا. اور اگر 1/3 کا شیئر جو ہے وہ کم ہے اس کے لیگل شیئر کے مطابق بطور خاوند تو وہ 1/3 لے گا، لیگل شیئر نہیں لے گا. اور حنفی فقہ مزید کہتا ہے یہ تین چیزیں، تین راستے تو بتا دیے کہ عدت کے دوران اگر فوت ہو تو جناب if the wife dies after her عدت پیریڈ، اگر عدت پیریڈ کے بعد فوت ہوئی ہے he gets either the agreed consideration of for خلا، کہ جو خلا کے لیے کنسیڈریشن کی گئی یا تو وہ لے گا یا جائیداد میں سے 1/3 حصہ لے گا. ان دونوں میں جو کم ہوگا وہ لے گا، کیونکہ خلا کی کنسیڈریشن تو اس نے لینی ہے جو ایگریڈ ہے. ایک بیوی نے خلا لے لی، عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد وہ فوت ہو گئی اور اس کا وہ آؤٹ سٹینڈنگ ہے، خلا کی کنسیڈریشن آؤٹ سٹینڈنگ ہے، وہ پیبل ہے بھی، تو پھر ان دونوں میں سے ایک چیز لے گا. مالکی فقہ کہتا ہے کہ husband remains legal heir and is entitled to either the agreed consideration for khula or his share of inheritance
whichever is less. وہ 1/3 کا جو مالکی فقہ ہے وہ 1/3 کا کانسیپٹ نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہسبینڈ جو ہے وہ لیگل ایئر رہے گا اور دونوں میں سے ایک چیز لے لے گا کہ جناب یا وہ اگریڈ کنسیڈریشن فار خلا لے گا یا اپنا لیگل شیئر لے گا. whichever is less. اگر کنسیڈریشن زیادہ ہے اور شیئر کم ہے تو شیئر لے گا, اگر شیئر زیادہ ہے اور کنسیڈریشن کم ہے تو پھر کنسیڈریشن لے گا. شافی فقہ کہتا ہے کہ خلا سیپریشن از ویلڈ. The husband becomes a non-heir and any consideration for khula which is above the proper dower is treated as gift to the non-heir subject to rectification of by the 1/3 rule. بہت کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ وہ وارث نہیں رہے گا, پھر خاوند جو ہے وہ وارث نہیں رہے گا, وہ صرف اپنا جو خلا کا کنسیڈریشن ہے وہ لے گا. 1/3 کا کانسیپٹ ایکسکلوڈ کر دیا. حنبلی فقہ کیا کہتا ہے؟ حنبلی فقہ کہتا ہے کہ ہسبینڈ ریمینز لیگل ایئر اینڈ از انٹائٹلڈ ٹو ایدر دی ایگریڈ کنسیڈریشن فار خلا اور ہز شیئر آف دی انہیریٹنس وچ ایور از لیس. بڑا کلیئر کٹ کہ یا تو وہ صلح کی کنسیڈریشن لے گا جو طے ہوئی ہے خلا دینے کے لیے کہ یہ اخراج یہ میں پے کروں گی, یا تو وہ لے گا یا اپنا انہیریٹنس شیئر لے گا. لیکن یہ چیز سامنے رکھی جائے گی کہ اگر خلا کا کنسیڈریشن زیادہ ہے, اس کا انہیریٹنس شیئر کم ہے تو پھر انہیریٹنس شیئر لے گا. اگر انہیریٹنس شیئر زیادہ ہے اور خلا کی کنسیڈریشن کم ہے تو پھر خلا کی کنسیڈریشن لے گا. اب آگے آ گیا ایک دوسرا رخ. دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر بیوی خلا لیتی ہے خاوند کی ڈیتھ سکنس کے دوران, کہ خاوند مرض الموت میں مبتلا ہے اور بیوی خلا لے لیتی ہے, تو یہ چاروں فقہا کیا کہتے ہیں؟ اب یہ چاروں سنی فقہا میں سے حنفی فقہ کہتے ہیں کہ خلا سیپریشن از ویلڈ. وہ کہتے ہیں جی خلا ہو گیا اینڈ دی وائف از ناٹ انٹائٹلڈ ٹو انہیرنٹ. اگر بیوی خلا لے لیتی ہے اور شوہر مرض الموت میں ہے تو پھر وہ انہیریٹنس کی چیپٹر سے نکل جاتی ہے. خلا سیپریشن از انویلڈ اینڈ دی وائف کنٹینیوز ٹو بی اے لیگل ہیئر. یہ مالکی فقہ کہتے ہیں. کہتے کہ اگر خلا اف a wife obtains a khula separation during the death sickness of her husband, her right to inherit from him according to the four main Sunni fuqaha. مالکی کہتا ہے کہ خلا ویلڈ ہو انویلڈ ہے اور جو وائف ہے وہ لیگل ایئر رہے گی. شافی فقہ کیا کہتا ہے؟ شافی فقہ کہتا ہے کہ خلا سیپریشن از ویلڈ, خلا ہو گئی اینڈ دی وائف از ناٹ انٹائٹلڈ ٹو انہیرنٹ. حنبلی فقہ کہتا ہے کہ خلا سیپریشن از ویلڈ اینڈ دی وائف از ناٹ انٹائٹلڈ ٹو انہیرنٹ. یعنی کہ 3 فقہا متفق ہیں کہ خلا ویلڈ ہے, وہ وراثت میں سے نکل گئی. جو مالکی فقہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں, خلا سیپریشن جو ہے وہ انویلڈ ہے اور وہ وراثت میں حصے دار ہے بطور وارث. امید کرتا ہوں کہ خلا مرض الموت اور فقہا کا کیا کہنا ہے آپ تک پہنچا دیا.